لیے اب یہ وقت جو مقصد جو ہے ہمارا جو آنے کا ہم خوب دھیان سے بات کریں، عمل کی نیت سے سنیں، سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، کرتے ہیں نا نیت انشاءاللہ اللہ پاک بہت قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات مولانا نے فرمائی کہ یہاں آنے کا مقصد ہمارا اجتماعی عمل ہے۔ ہمارا اجتماعی عمل جب یہاں تشکیل مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد ختم ہوتا ہے، پھر جیسے ہم فضائل میں سنتے رہتے ہیں کہ مجلس کے آخر میں فرشتہ اعلان کرتا ہے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اب جب ہمیں اجر کا موقع ہوگا، اجر کا وقت ہوگا، اس وقت ایک مجمع اٹھ کے چلا جائے تو جو گویا سارے دن مزدوری کی اور جب اجر ملنے لگا اس وقت منہ پھیر کے چل جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ بھائی نمازیں پڑھتے ہیں یا جس نے جانا بھی ہے، اگر ہماری مجلس تو اثر سے اشراق تک کی ہے، مگر اگر کسی کو ضروری کام سے جانا بھی ہے بھائی اس مجلس میں، کیونکہ جو ساتھی اٹھتا ہے اس انتشار کی شکل بن جاتی ہے، پھر ساتھی ارادے کرنے کا بھی بیٹھا ہو، خود ارادہ نہیں کرتا مگر وہ ذکر کرتا جا رہا ہے، اس کی برکت سے، اس کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک کسی اور کے دل میں بانٹ ڈالتا ہے، وہ ارادہ کر لیتا ہے، وہ نقد خروج میں نکل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سارے ثواب کا حصے دار ہے۔ بھائی اس کی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ بڑی دردستہ گزارش ہے کہ مجمع انتشار کی بس اس وقت ہم بیٹھ میں اپنے آپ کو سنبھالیں، جب تشکیل شروع ہو اس وقت مجمع نہ ہو۔ ماشاء اللہ تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے بہن میں ساتھی ہیں، تشریف رکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہو، رحمت ڈھانپ لے، آسمان تک آتا بڑھتا۔ اس سے بہتر مجلس میں اللہ رب العزت ان مجلس والوں کا تذکرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف فرمائے وہ بھی ذرا مجمع کے ساتھ شامل ہوتے ہیں انشاءاللہ، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس وقت ہم اس استحضار اور دھیان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس وقت ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور مسجد جنت کے باغ میں، اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کے گھر انسان آتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے۔ تو مسجد اللہ کے گھر ہیں، تو اس وقت ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر بیٹھے ہیں، اور مسجدوں میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، تو فرشتے ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس مجلس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ سکینہ ہم سب پہ اس وقت نازل ہو رہی ہے، اور جب اس مجلس سے ہم اٹھیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اس مجلس والوں تم اس حال میں اٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اور جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو اس مجلس میں یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ہم سب کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا کریں، اور میرے بات سنوں گے کہ اللہ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ کہنا سننا ایسا ہو جائے کہ آپ کو پسند آ جائے، اور ہمارے اس کہنے سننے کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا تو تھوڑا بھی بہت ہے، اور قبول نہ ہو تو بہت بھی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے اور ہماری اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔
میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت تنہا اس پوری کائنات کے بنانے والے ہیں، خالق ہیں، اور اللہ رب العزت ہی تنہا اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں، اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ایک ایک مخلوق کی ضرورتوں کو پورا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کرم اور رحم ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیریں دینے کے لیے اور دونوں جہانوں کی ناکامیوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ اور دین اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود نعمت کرا دیا کہ ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو طریقہ زندگی کے طور پہ پسند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ طریقہ زندگی ہے کہ میرے بندے کیسے زندگی گزاریں، وہ دین اسلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس کرم کی وجہ سے اپنے بندوں کو خود وہ طریقہ زندگی عطا فرما دیا آپ علیہ السلام کے ذریعے سے، جس طریقہ زندگی کو بندے اختیار کر کے اپنے مالک اور خالق کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہوتا ہے، کیونکہ دونوں جہانوں کے مالک اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، اور آخرت میں عزت اور کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہمارا چارہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا کہ خود ہی بتا دیا کہ میرے بندے کیسے زندگی گزاریں کہ مجھے خوش کر لیں۔ کیونکہ ہم سے اگر ہر ایک نے خود سوچنا ہوتا کہ میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے تو کتنا مشکل کام تھا۔ ہر آدمی اپنی عقل سے سوچتا، اپنی سمجھ کے مطابق سوچتا۔ تو دنیا میں اگر 8 ارب انسان ہیں تو زندگی گزارنے کے 8 ارب طریقے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف ایک طریقہ پسند ہے، دین اسلام والا، جو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے طریقہ زندگی لے کر آئے، وہ اللہ تعالیٰ کو صرف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے، مرد بھی، عورتیں بھی، امیر بھی، غریب بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سارے کے سارے اس طریقہ زندگی کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور دین کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہر ایک انسان دین پہ چل سکتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں جس حال میں ہے اس حال میں رہتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، کسی کو مال دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو کوئی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، یہ تقسیم اللہ پاک کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جس حال میں بندہ ہے اللہ نے رکھا ہے، تو بندہ اس حال میں رہتے ہوئے دین پہ چل سکتا ہے۔ دکاندار دکانداری کے ساتھ، زمیندار زمینداری کے ساتھ، اور جو ہے ملازمین ملازمت کے ساتھ، مرد ہوتے ہوئے، عورتیں ہوتی ہوئی، سارے دین پہ چل سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے دین۔ اور جو بھی دین پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی کامیابی دیں گے، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ عام طور پہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہماری آخرت بنے گی، ہم نیک کام کریں گے آخرت بنے گی، ہم نیک کام کریں گے جنت بنے گی، ہم گناہوں سے بچیں گے جنت بنے گی، آخرت بنے گی۔ میرے بھائی دوستوں، جن نیکیوں سے آخرت بنتی ہے انہی نیکیوں سے دنیا بھی بنتی ہے، اور جن گناہوں کو اختیار کرنے سے آخرت خراب ہوتی ہے انہی گناہوں کو اختیار کرنے سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ ہاں، دونوں جہانوں کا تعلق دین پہ چلنے کے ساتھ۔
جو دین پہ چلے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا عطا کرتا ہے. یہ تو علماء کرام ہمیں فرماتے رہتے بتاتے رہتے ہیں. ہم بار بار یہ ہمارا مذاکرہ ہے کہ دین پہ جو چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ایک انعام تو عزت کا ہے. انسان دنیا میں عزت چاہتے ہیں اور ہر ایک دنیا میں جس شعبے میں لگا ہوا محنت کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں مجھے عزت مل جائے. تو عزت اللہ پاک نے دین کے ساتھ رکھی ہے. میں عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. عزت ملنے کا ضابطہ کیا ہے جی؟ ایمان عمل والی زندگی. عزت کا ضابطہ مال نہیں ہے. جس کو مال زیادہ اس کی عزت زیادہ, جس کا عہدہ زیادہ اس کی عزت زیادہ, جس کے پاس لازم دارت زیادہ اس کی جو ہے عزت نہیں. عزت کا تعلق دنیا کے کسی نقشے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ جو جتنا ایمان والا ہوگا, تقویٰ والا ہوگا, نیک عمل کرنے والا ہوگا, دین پہ چلنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت عطا کرتا ہے. عزت کا ضابطہ ایمان ہے. ایمان اور تقویٰ والی زندگی. انسان نیکی والی زندگی پہ ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. عزت کا ضابطہ. جو عزت مال کی وجہ سے ہوتی ہے وہ عزت مال کی ہوتی ہے, اس بندے کی نہیں ہوتی. جب تک اس کا پاس مال ہوتا ہے تو لوگ عزت کرتے ہیں. مال چلا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ چلی جاتی ہے. وہ عزت مال کی لوگ کر رہے تھے, انسان کی نہیں کر رہے. جو عزت عہدے کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ جب تک عہدہ ہوتا ہے تو لوگ عزت کرتے ہیں. عہدہ جاتا ہے تو عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. عہدہ ساتھ عزت لے جاتا ہے. عزت کا تعلق عہدوں دنیا کے نقشوں کے ساتھ نہیں. عزت کا تعلق ایمان عمل والی زندگی کے ساتھ, دین کے ساتھ. تو ایک انعام اللہ تعالیٰ کا دنیا کا کیا ہے؟ عزت. اللہ پاک کا تعلق عزت اللہ دیتے ہیں اور کہیں سے ملتی نہیں. راستہ اس کا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام والی زندگی. اور دوسرا انعام اللہ پاک دنیا میں کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ زمینوں آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. کہ جو لوگ ایمان تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمینوں آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آج دنیا میں جتنی محنت ہو رہی ہے وہ مال کے کثرت کی محنت ہو رہی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ آ جائے. اب زیادہ مال کی وجہ سے, لوگ کمانے کی وجہ سے صبح بھی کام کرتے ہیں, دن کو بھی کام کرتے ہیں, رات کو بھی کام کرتے ہیں. رات کے دن گھر کے مرد بھی کام مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں, عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں, بچے بھی لگے ہوئے ہیں. تو لوگوں کے پاس مال کا جس راستے سے عزت ملنی تھی اس کے لیے وقت نہیں بچا. پیسے آ گئے اور ساتھ برکت چلی گئی. برکت نہیں. برکت کا تعلق ایمان تقویٰ والی زندگی کے ساتھ. آپ علیہ السلام کے زمانے کے کتنے واقعات برکت کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ السلام نے کچھ کھجوریں دی اور ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھجوریں ایک تھیلی میں ڈالنے کی, خود بھی کھاتے رہے اوروں کو بھی کھلاتے رہے. اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کھاتے بھی رہے, کھلاتے بھی رہے. اور بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے خلافت تھا, اس زمانے میں بھی خود بھی کھاتے رہے اور ان کو بھی کھلاتے رہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی خلافت جو تھا اس میں بھی کھاتے رہے, کھلاتے رہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی خلافت گزرا تو کھاتے رہے, کھلاتے رہے. یہ تقریباً کوئی 25 سال کم و بیش سالوں کا عرصہ ہے. کتنا عرصہ اس تھیلی سے کھاتے بھی رہے, کھلاتے بھی رہے. جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس دن وہ کھجوروں کی تھیلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گم ہوئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کے لیے ایک غم تھا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت, اور ابو ہریرہ کے لیے 2 غم تھے. ایک جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دوسرا وہ کھجوروں کی تھیلی کا گم ہونا. کتنے منوں برابر کھجوریں کھائی ہوں گی. یہ کیا تھی جی؟ یہ تو تھوڑی سی, لیکن اس کو کہتے ہیں برکت. مال تھوڑا ہوگا, ایمان تقویٰ زندگی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے. بہت ساری واقعات ہیں, اب اس وقت تو سارے واقعات کو بیان کرنا تو ہمارا مقصود نہیں ہے. تو عزت والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے, برکتیں عطا فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے والوں کو اس دنیا میں راحت اور سکون والی زندگی, اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان
ذکر کے اندر رکھا ہے. اور ذکر سے ایک تو ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل رہے ہیں وہ اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں. تو جو بھی اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ پاک ان کو کیا کریں گے؟ دلوں کا اطمینان عطا فرمائیں گے. مال سے انسان دوا خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ چاہیں گے. یہ اسپتال ہمارے نا بعض دفعہ دیکھے لوگ کہتے ہیں شفا خانے نہیں، اسپتال دوا خانے ہیں. شفا کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں. اللہ پاک دیتے ہیں. تو مال سے انسان سکون کی چیزیں خرید سکتا ہے، سکون نہیں خرید سکتا. سکون کہاں سے آئے گا؟ وہ دین کے راستے سے آئے گا، ایمان عمل والی زندگی کے راستے سے آئے گا. پھر جو شخص دین پہ چلیں گے دنیا میں جس حیثیت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محبوبیت اور مقبولیت والی زندگی عطا فرمائے گا. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ اے نبی جی اپنی امت کو بتا دیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری اتباع کریں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بننا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک سے دین پہ چلتے ہیں. دین پہ چلتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب جو آپ کا راستہ اختیار کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے زیادہ زندگی غلامی کی گزاری. رنگ بھی ان کا کالا تھا اور دنیاوی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی، سنت والی زندگی اختیار کی، دین پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت آج تک ہمارے دلوں میں ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی؟ آج نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بلال رضی اللہ، فوراً ہمارے دل سے نکلتا ہے رضی اللہ عنہ. اور ایک آدھ ملک ہے اس میں ساتھی جاتے ہیں جماعتوں میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر مؤذن کو کہتے ہیں بلال. مؤذن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسجد کے بلال ہیں. اور ایک یورپ کے ملک میں ایک سفید رنگ کا گھرانہ، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے سفید رنگ کا، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ بلال نام رکھتے ہوئے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں. رنگ تو ان کا کالا تھا لیکن اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈالی. یہ محبوبیت والی زندگی. ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ ہے، بڑے بزرگ تھے، وہ ایک واقعہ سنا ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ایک ہمارا مذاکرہ ہے. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہم صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ بھیڑیے آئے اور بادر ہو کے بیٹھ کے تو بھیڑیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں جنگل میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری خوراک بنایا ہے، ان کی بھیڑ بکریوں پہ حملہ کرتے ہوئے ہمیں جی نہیں چلتا. بھیڑیا بھی کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ ان کی آپ بھیڑ بکریوں پہ حملہ کرتے ہوئے کھاتے ہوئے ہمیں جی نہیں چاہتا. تو آپ ان کی ہماری صلح کرا دیں کہ اگر روزانہ جو ہمارے اس سے بکریاں بنتی ہے، خوراک بنتی ہے، ہمیں دے دیا کہ ہم ان کی بھیڑ بکری پہ حملہ نہیں کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھیں یہ بھیڑیے کا کیا ہے. تو جو ہے وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کو ہم پالیں اور پکڑ کے ان کے حوالے کر دیں؟ ہم نہیں کر سکتے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم حفاظت کرو، اس سے کہا تم اپنی کوشش کر لو اپنے کھانے کی. تو ایسے بھیڑیوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت تھا اس بات پہ جو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور پھر اللہ نے کی محبت بھیڑیوں کے دل، اللہ کی باقی مخلوق کے دلوں میں ڈالی. یہ محبوبیت والی زندگی. تو اللہ تعالیٰ ایمان عمل والی زندگی اختیار کرنے والوں کو دنیا میں محبوبیت اور مقبولیت والی زندگی عطا کرے. اور پھر جو ہے وہ جو ایمان تقویٰ والی زندگی اختیار کریں گے، دین پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ خلاصتاً ایک لفظ بیان کیا گیا، حیاتن طیبہ، پاکیزہ صاف ستھری زندگی دنیا میں عطا کرے.
اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ہر ایک چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا جی؟ ہر ایک چاہتا ہے. ایک چور آدمی ہوتا ہے تو وہ کسی بزرگ کے پاس آتا ہے تو دعا کراتا ہے. کیا یہ دعا کراتا ہے کہ دعا کریں میرا بیٹا چور بن جائے؟ کبھی کہتا ہے جی؟ کیا کہتا ہے؟ دعا کریں میرا بیٹا نیک ہو. تو نیکی کی دعا ہر ایک چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی نیک ہو، میں بھی نیک ہوں. تو نیک کی تو ہر ایک تو پاکیزہ زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایمان تقویٰ والی زندگی کو اختیار کریں، پاکیزہ زندگی. اور پھر ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست بن جاتا. جس کے اللہ تعالیٰ دوست ہو گئے اسے اور کیا چاہیے؟ رب راضی تو سب راضی. جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ سب. اللہ ہمارے ہو گئے تو سب ہمارے، سب ہمارے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست بن جاتے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں کہتے میں نے دنیا کے زندگی کے چند انعامات عرض کر دیے کہ جو ایمان تقویٰ والی دین والی زندگی پہ آگے. اور اکثر انسان یہی کچھ چاہتے ہیں نا، مجھے عزت مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے برکتیں مل جائیں، مجھے لوگ اچھا جاننے والے بن جائیں. یہی ہے نا جی، یہی کچھ بندہ چاہتا ہے دنیا میں. اس کا تعلق دنیا کے نقشوں کے ساتھ نہیں، مال ملک کے ساتھ نہیں. ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایمان عمل والی زندگی کے ساتھ. ایمان عمل والی. اور جو بھی اختیار کرے گا، امیر غریب بادشاہ کے، اللہ پاک کو وہ ایمان عمل والی زندگی ہے اور اس کو اللہ پاک کی دنیا کے انعامات عطا فرمائے. اور میرے بھائی دوستوں کو اصل زندگی تو آخرت ہے. اصل زندگی تو آخرت ہے. آخرت کی زندگی باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے. آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کی خوشیاں بھی مختصر ہیں، عارضی ہیں. اس کے غم بھی عارضی. دنیا کی زندگی عارضی، یہاں کی خوشیاں عارضی، اور اس دنیا کی زندگی کے غم بھی عارضی. ایک آدمی کے اوپر بہت سارا وقت سالہ سال غموں میں گزرتا ہے. ایک خوشی آ جائے وہ سارے غم بھول جاتا ہے. اور سالہ سال خوشی میں گزرے، ایک غم آ جائے ساری خوشیاں انسان بھول جاتا ہے. ایسی عارضی ہے. تو دنیا عارضی، جہاں دنیا کی خوشیاں غم بھی عارضی. اصل زندگی آخر جو ختم ہونے والی نہیں. بڑا لمبا سفر ہے آخر. بہت آئے انسان قبر کے اندر سینکڑوں ہزاروں سال رہیں گے. پھر میدان حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے. اور پورے صراط سینکڑوں سالوں کا راستہ ہے. اور پھر جنت و جہنم ہمیشہ کی زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی. دنیا سے انسان انتقال کرتا ہے، یہاں سے منتقل ہوتے ہیں ہم قبر کے اندر، اس زندگی کے اندر جاتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی ہے. تو جو لوگ دین پہ چلیں گے، دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی چند سال کی صحیح گزار لیں. اور صحیح طریقہ زندگی کیا ہے؟ دین کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ کر گزاریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اپنی مرضی سے نہ گزاریں، برادری کو دیکھ کر نہ چلیں، رواج کو دیکھ کر نہ چلیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو دیکھ کر نہ چلیں، بلکہ یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کیا. اس طریقے سے تھوڑی سی چند سال کی زندگی مرنے سے پہلے صحیح گزار لیں. تو اس کے بعد اللہ پاک آخرت کی زندگی کیسے بنائیں. میں نے چند ایک انعامات دنیا کے گنا دیے، چند ایک آخرت کے عرض کر دیتا ہوں کہ موت کا وقت ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر آنا ہے. کوئی چاہے تب بھی وقت آنا ہے، کوئی نہ چاہے تب بھی آنا تو ہے. ہم نے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ذائقہ یا کھٹا بھی ہو سکتا ہے، میٹھا بھی ہو سکتا ہے. اچھی زندگی گزری تو ذائقہ اچھا مل جائے گا، اور اچھی زندگی نہ گزری تو ذائقہ کڑوا بھی ہو جائے گا. موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہم نے، اس وقت سے گزرنا ہے ہم نے. اور دنیا کے بہانے ہیں باقی سارے، کسی کا حادثہ ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو دل کا دور، یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ یہ سبب ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے دنیا سے کب جانا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے. کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو تاریخ پیدائش پتہ ہے کہ کس تاریخ کو ہم پیدا ہوئے تھے. موت کی تاریخ ہمیں پتہ کسی کو نہیں ہے، لیکن لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا عرصہ جینا. ہماری موت کی تاریخ پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. جب موت کا وقت آئے گا تو
تو دین پہ چلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا اعزاز فرمائے. ملک الموت خوبصورت شکل کے ساتھ آئیں. ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوں. ہر فرشتے کے ہاتھ میں الگ الگ پھولوں کے گلدستے ہوں, ریحان کی ٹہنیاں ہوں. ہر فرشتہ الگ الگ خوشخبری سنائے. اے بندے, دنیا میں تو دین پہ چلا, تو نے اپنی مرضی نہیں کی, تو برادری کو دیکھ کے نہیں چلا, تو رواج کو دیکھ کے نہیں چلا, تو اپنے رب کو دیکھ کے چلا اور تیرا رب تجھ سے خوش ہو گیا. اس کے بدلے میں تو جنت میں یہ انعام ملے گا. تو 500 خوشخبریاں موت کے وقت فرشتے سنائیں. 500 خوشخبری ایک بات. اور پھر اس مردے کی روح ایسے نکلے گی جسم سے جیسے مکھن سے باہر نکلے, آسانی کے ساتھ, خوشی خوشی. جب خوشخبریاں مل رہی ہیں اپنی جنت کی جانب جانے کی, تو پھر جو کیسے خوشی خوشی جائے گا اپنی اس منزل کے بعد. اور پھر جب روح نکلتی ہے اور پھر جو لوگ اس کو جنازے کو لے کر چلتے ہیں, تو فرشتے راستے کے دونوں طرف اس کا کیا کرتے ہیں جی, اس کا استقبال کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا مہمان جا رہا ہے, اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. ہاں, وہ اس استقبال اعزاز شروع ہو جاتا ہے. پھر قبر میں رکھا جاتا ہے, تو قبر بھی کہتی ہے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا, آج تو میرا سلوک بھی دیکھے. اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے, حد نگاہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے قبر. اور گھر والے تو ہمیں کس حال کے اندر قبر میں چھوڑ کے آتے, ذرا ترس نہیں کھاتے. کپڑوں کے اندر, کفن کے اندر لپیٹ کر اس مٹی کے اوپر ڈال کے اور اوپر مٹی کے اندر منو مٹی ڈال کے واپس لوٹا کے, یہ جانے اس کا کام جانے. یہی ہے نا جی. گھر والے تو چھوڑا. گرمیوں کے اندر قبر کے اندر ڈالتے ہیں تو کوئی پنکھا بھی رکھ کر نہیں آتے کہ ان کو گرمی لگے گی, اور سردیوں میں کوئی ہیٹر لگا کے آتے ہیں گرمی کا انسان کہ ان کو سردی لگے گی. کیسے قبر کے حوالے کر کے آپ جانے آپ کا کیوں ہوتا. ایک اللہ تعالیٰ وہ کریم رب ہے, اپنے بندے کا کیا اعزاز سناتے ہیں. فرشتوں کو حکم ملتا ہے اس میرے بندے کے لیے جنت کے بچھونے لا کر بچھا دیں, اس کو جنت کے لباس لا کر پہنا دیں, جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دیں, جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے لیے آتی رہتی. یہ اعزاز ملے گا. اور اس کو وہ جنت کی وہ منزل جہاں اس سے جانا وہ دکھائی جاتی ہے, تو یہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت کے دن جلدی سے آ جائے تاکہ میں اپنی اس جنت میں چلا جاؤں. خوشی کا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے اور پریشانی کا وقت نہیں کٹتا. ایسی خوشی ہو گئی اور پتہ نہیں چلے گا جب وہ وقت گزر جائے گا اور میدان حشر قائم ہو جائے گا. یہ اعزاز ہوگا قبر کے. پھر میدان حشر میں جائیں گے, لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے گرمی کی وجہ سے, سورج بالکل قریب ہوگا اور اپنے وہاں کی گرمی جو ہوگی گناہوں کے قدر ہوگی. جتنے گناہ ہوں گے اتنی گرمی لگے گی. اور کچھ لوگ اپنے پسینے کے ساتھ ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے, کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے, کچھ کمر تک ڈوبے ہوں گے, کچھ اپنے منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. ایسی وہاں کیفیت ہو. کچھ گنہگار لوگ تمنا کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں جہنم میں ڈال دیا جائے اس عذاب سے بچانا. اور پھر لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے مسلم کیا کہیں گے, یا رب نفسی یا رب نفسی. مجھے تو اپنی پڑی. صرف آپ علیہ السلام کی ذات کے پاس آئیں, آپ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کا حساب شروع کریں. اتنا شکتی کا دل ہو. لیکن جو دنیا میں دین پہ چلا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اعزاز ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جہاں اور کوئی سایہ نہیں. اور پھر موتیوں کے ممبروں پر سیر کر رہے ہوں گے یہ لوگ. اس وقت باقی لوگ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں, یہ موتیوں کے ممبروں پر سیر کر رہے ہیں. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کامیاب ہونے کا اعلان. فلاں شہید ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اور اس رات سے بجلی کی طرح سے گزار دیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائیں گے. اصل کامیابی جو کہی گئی کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ ہے کامیابی. اور جہنم کا آج ہم نام لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا یقین اور استحضار کتنا ہے ہم سوچنے کی بات ہے. جہنم دکھوں کی جگہ ہے, دکھوں کی جگہ ہے.
وہاں کے سانپ کیسے ہوں، وہاں کے بچھو کیسے ہوں، وہاں کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی، اور آگ کا صندوق لوہے کا اس کے اندر یہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے اندر سے کوئی نکلنے کی شکل نہیں ہوگی، اور اس کو جیسے آگ کی دیواریں کیا تو وہ کوئی چھوٹی بڑی ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگوں کو بادل نظر آئے اور ان کو یہ امید لگے گی اس سے بارش برسے گی اور ہمارے عذاب میں کمی ہوگی، تو ان بادلوں سے ان کے لیے سانپ اور بچھو کی بارش ہوگی۔ ہاں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ ان بادلوں سے پانی برسائے، جو ان بادلوں سے آگ برسائے، اور جو ان بادلوں سے پتھر برسائے، اور جو ان بادلوں سے سونے کی ہڈیاں برسائے، وہ ان بادلوں سے وہ سانپ بچھو برساتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل؟ سانپ بچھو برسیں گے ان کا عذاب اور جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، روز بروز وہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ اس دکھ دینے والے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے دین پہ چلنے کی برکت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ اپنا مہمان بنائیں گے۔ جنت میں کیسے کریں گے؟ اپنا مہمان نوازی مہمان بنائیں گے، جہاں ساری چاہتوں کو پورا کیا، جو بندہ چاہے گا خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدوں کو بھی پورا فرمائیں گے، ساری چاہتوں کو جو چاہیں گے پوری کریں گے۔ جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پہ 70,000 اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اور سونے چاندی جیتے ہوں گی، اور پھر جو ہے وہ کیسے باغات ہوں گے، کیسے جو ہے دودھ اور شہد کی پانی، ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، وہ ساری انعامات کی تصویر، اور کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی زبان سے سورہ یاسین ہم سنیں، اللہ تعالیٰ سے رحمان پڑھ کے سنائیں۔ اب یہ سارے اعزاز ملیں گے اس بات کے اوپر کہ ان بندوں نے دنیا میں اپنی مرضی نہیں کی بلکہ رب کی مرضی سے زندگی گزاری، دین والی زندگی گزاری۔ تو میں نے چند ایک انعامات دیے دنیا آخرت کے، کہ جو لوگ دنیا میں دین پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آخرت میں کیا کیا انعامات بتاؤں گے۔ خلاصہ میں نے آج کیا علماء کرام کو بڑی تفصیل، سارا قرآن انہیں سے فضائل سے بھرا ہوا ہے، حدیث بھری ہوئی ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، ہر عمل کے فضائل الگ الگ ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، دین جس کی برکت سے اللہ پاک کی دنیا آخرت بنا دیں گے، آج یہ جو ہمارا جو جمع ہونا ہے، یہ شب جمعہ کا اجتماع ہے، اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کریں، ہم آپس میں کوشش کریں، مل جل کے محنت کریں، یہ دین عملی طور پہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ عملی طور پہ دین کیا ہو جائے کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور عملی طور پہ دین ہمارے گھروں میں آ جائے، اور عملی طور پہ یہ دین ہمارے بازاروں میں زندہ ہو جائے، بازاروں کا دین بازاروں میں زندہ ہو جائے، بستیوں کا دین بستیوں میں زندہ ہو جائے، ہر شعبے والے دین پہ چلیں، دکاندار بھی دین پہ چلیں، ملازمین بھی دین پہ چلیں، اور زمیندار بھی دین پہ چلیں، اور ریڑھی والے بھی دین پہ چلیں، مزدور بھی دین پہ چلیں، سب لوگ دین پہ چلیں، ہر شعبے والے، ہر طبقے والے ان میں دین زندہ ہو جائے، اور دنیا کے کونے کونے تک دین زندہ ہو جائے، کوئی دین کے بغیر نہ رہے، کوئی ناکام نہ ہو، سارے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا آخرت میں کامیابی لے لیں۔ آج ہمارا مذاکرہ ہے کیسے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس محنت کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ آپ آخر میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محنت عطا فرمائی، جس محنت کی برکت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دین زندہ ہو اور دین کا نمونہ بنے، ان کا ایمان معیاری، ان کے اخلاق معیاری، ان کی عبادات معیار تھے، ان کے معاملات معیار تھے، ان کی زندگی ایسی جماعت کیا ہوئی آپ علیہ السلام کی محنت کی برکت سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ذمہ لگایا کہ آپ اس دین کی محنت کو آپ لوگوں نے کرنا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ تمہارا یہ جمع ہونا اس محنت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ کیسے ہم محنت کریں کہ دنیا میں دین زندہ ہو جائے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی محنت کی جو پہلی بات تھی وہ ایمان کی محنت، کیونکہ انسان جو دین پہ چلتے ہیں وہ جاننے کے بغیر نہیں چلتے، انسان دین پہ چلتے ہیں ایمان کے بغیر، جتنا ایمان ہوگا اتنا دین پہ چلتے ہیں، جتنا ایمان ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ، اور سارے انبیاء علیہ السلام نے
سب سے زیادہ قوت جو لگی اور محنت ہوئی وہ ایمان کی محنت ہوئی کہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اتر جائے کہ ہر انسان دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے والا بن جائے. اور اس بات کا مفہوم ہے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے پورے جسم کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں. غور سے سن لو تو وہ دل ہے، غور سے سن لو تو وہ دل ہے، غور سے سن لو تو وہ دل ہے. جو بات دل میں ہوتی ہے انسان سر سے پاؤں تک اس کے مطابق استعمال ہوتا ہے. اس نے سب سے زیادہ محنت انبیاء علیہ السلام کی اس بات کے اوپر رکھی کہ انسانوں کے دلوں کا یقین کیا لا الہ الا اللہ. پہلے لا کی محنت کروائی کہ اللہ کا غیر، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے. وہ کسی شکل میں بھی ہے، مال کی شکل میں، ملک کی شکل میں، حکومتوں کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، زراعت کی شکل میں اور ڈگریوں کی شکل میں، جو بھی شکل ہے اللہ کے غیر کی. جہاں جہاں سے ہمیں کام بنتے نظر آتے ہیں ہم ایک ایک نقشے کی نفی کریں گے. ان نقشوں میں سے کسی سے کام نہیں بنتے، کام بنانے والی ذات اکیلے اللہ رب العزت. اللہ کی ذات کام بنائے گی تو بنیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کوئی ہمارے کام بنا نہیں سکتے. یہ بنیادی محنت ہے لا الہ الا اللہ کی محنت. سارے انبیاء علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام کی یہی محنت. پہلی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا اور یہ بات واضح فرمائی آپ علیہ السلام کی امت کے لیے کہ آپ کی امت بھی انہی نقشوں میں لگے گی، ان کے اندر ان کا یقین اٹکے گا. اس وقت ان نقشوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کریں گے، ان کو نکالنا نہیں. نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت والی تھی، اکثریت والے نام ماننے والے تھے، بہت تھوڑے تھے جو نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ جو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا، نہ ماننے والوں کو غرق کر دیا. تو گویا کیا بتا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی سے رشتہ نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے نبی کی مانتا ہے. تو اکثریت آج ہم بھی کہتے ہیں ہم تو اکثریت والے ہیں، ہم تو کامیاب ہوں نہیں. پھر جو ہے اور قوموں کے واقعات میں فرمائے حکومتوں کے والوں کے. نمرود دنیا کا بادشاہ تھا، خود ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے ماں باپ بھی ان کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کے ماننے والے اللہ نے کیسے کامیاب کیا اور نمرود کو اللہ پاک نے کیسے جو ہے وہ تباہ کر دیا. فرعون کو تباہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتا دیا کہ اب فرعون اور نمرود کیوں ناکام ہوئے. حکومتیں تو ان کے پاس نہیں، ناکام اس لیے ہوئے ان کا دل کا یقین ٹھیک نہیں تھا، وہ دین پہ چلنے والے نہیں تھے، اللہ کی ماننے والے نہیں تھے، اس لیے ناکام ہوئے. قوم سبا کے باغات والے تو تھے لیکن ناکام کیوں ہوئے؟ کہ اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے نبی کی نہیں مانی، دلوں کا یقین ٹھیک نہیں. مال سے کام بنتے ہیں، اس مال کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. اس اور بات تجارت کے واقعات، سارے واقعات ہمارے لیے بیان کیے گئے کہ دنیا کے جن جن نقشوں سے ہمیں کام بنتے نظر آتے ہیں ایک ایک اندر فکر یہاں سے ہمارے کام نہیں بنتے. کام بنانے والی ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ذات لا الہ الا اللہ. یہ محنت ہے، اس کو ہم بار بار بولیں گے. اور خاص طور پہ جن نقشوں میں ہم لگے ہوئے ہیں ہم اس کی خاص طور پہ نفی کریں. ہمیں لگتا ہے دکان میں ہم دکاندار ہیں، دکان سے ہمارے کام بن رہے ہیں. ہم دفتر والے ہیں، ہماری جو تنخواہ ملتی ہے ہمارے کام ہوں. یہ بار بار کہیں گے. دکاندار کہیں گے دکان میرے سے کام نہیں بنتے. دفتر والے کے ہمارے دفتر کے کام کرنے سے کام نہیں بنے گے. کام اللہ چاہیں گے تو بنے گا، اللہ چاہیں گے تو بنے گا. تو اس بات کی ایک محنت ہے، اسے آپ علیہ السلام نے محنت فرمائی. مکہ مکرمہ کے 13 سال کی زندگی کے اندر یہ محنت فرمائی دلوں کے یقین کو صحیح کرنے کی. نماز تو اخیر زمانہ مکی زندگی میں آئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی حکم تو تھا نہیں، حکم نہیں تھا. کیا بات تھی؟ یہ دلوں کے یقین کی محنت. جب دل کے یقین ٹھیک ہو گئے، ایمان بن گیا، تو پھر جو حکم آتا ہے چلائے گا پورا کر. نماز کا حکم آیا، سب نمازی بن گئے. شراب چھوڑنے کو حکم آیا، سب نے شراب کو چھوڑ دیا. جیسے سود چھوڑنے کو حکم آیا، سب نے سود کو چھوڑ دیا. عورتوں کے لیے پردے کو حکم آیا، عورتوں پردے میں چلی گئی. کسی نے نہیں کہا دین مشکل ہے، سب کے لیے دین آسان تھا. کیوں آسان تھا؟ ایمان بنا ہوا. جو دین پہ چلنے کی بنیاد ہے ایمان، وہ اس پہ محنت ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ دین پہ چلنے کے سارے تیار ہو گئے. تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہم دین پہ چلنے والے بنیں اور ہماری بستیوں اور علاقوں میں اور ملکوں میں دین آ جائے تو ہمیں وہی محنت کرنی پڑے گی جو آپ علیہ السلام نے ایمان کی محنت، اللہ تعالیٰ کی ذات علی کا کام، آخرت کی بات. تمہیں مرنا ہے اور مرنے کی انسان
بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، دین کے مطابق گزاری، اپنی مرضی سے گزاری، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جانتے تھے کیا عمل کیا، پوچھا جائے گا۔ قبر کے اندر 3 سوال ہیں، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، آپ علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جائے گی، ان کے بارے میں تمہارا کیا کیا ہے۔ تو یہ ہم نے آخرت میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش آنا ہے کہ ایمان کی محنت پہلی محنت، ایمان ہمارا بن جاتا ہے، اور یہ ایمان کی محنت ہماری 24 گھنٹے کی کوئی بات اس محنت یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ہم سارا دن مشغول رہیں دکان پہ اور امید رکھیں ایمان کی۔ دکان کی محنت کرنے سے کیا بنے گا جی؟ دکان بنے گی۔ اور ایمان کی محنت سے کیا بنے گا؟ ایمان بنے گا۔ دکان کی محنت سے دکان بنے گی، ایمان کی محنت سے ایمان بنے گا۔ اور سارا دن رات دکان پہ لگے رہیں اور امید کریں کہ یا اللہ ہمیں ایمان دے دے، ایمان کی محنت ہے۔ اس کے لیے ہم جہاں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بولیں گے، آخرت کو بولیں گے، آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو بولیں گے، نیکیوں کو بولیں گے، نیکی کو بولیں گے، جہاں بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے ہم گن گائیں گے، تعریفیں بیان کریں گے۔ تعریفوں کے قابل ذات سب سے زیادہ کس کی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، بنی ہوئی چیزوں کی، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ مگر یہ چیز بہت خوبصورت ہے، نہیں، اس کو خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ اللہ کی تعریفیں بیان کریں۔ آنکھیں ہمیں اللہ نے دی، کان ہمیں اللہ نے دیے، زبان ہمیں اللہ نے دی، ہاتھ ہمیں اللہ نے دی۔ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے۔ ایک انسان کا دل 24 گھنٹے میں کتنا دھڑکتا ہے جی؟ 1,00,000 دفعہ تقریباً دھڑکتا ہے۔ ایک دن میں 1,00,000 دفعہ تقریباً اور ایک دن دھڑکتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے ہم سو رہے ہیں دھڑک رہا ہے، ہم چل رہے ہیں دھڑک رہا ہے، ہم کام کر رہے ہیں دھڑک رہا ہے۔ اگر خود کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دل کو ضرورت ہے دھڑکنے کی، تو کون کر سکتا ہے؟ ہم لیاب کے اندر لیٹے ہوئے ہیں تو دل دھڑک رہا ہے، سردی میں بھی گرمی میں بھی ہم سانس لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے اپنے بندوں کو، اس کی تعریفیں ہم کتنی بیان کریں۔ ایک انسان دن میں 1000 لیٹر آکسیجن کا استعمال کرتا ہے، سانس لینے میں 1000 لیٹر۔ یہ پیچھے بیماری آئی تھی نا، اس بیماری میں لوگوں کو سانس کی تکلیف تھی، ان کو آکسیجن لگاتے تھے، ان کو آکسیجن لگاتے تھے، کتنی مہنگی پڑتی تھی، مہنگی پڑتی ہے، کتنی مہنگی ہے۔ اور اگر یہ آکسیجن جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا نظام جو بنا ہوا نہ بناتے، ہر آدمی کو آکسیجن کے وہ سلنڈر ساتھ لے کے چلنا پڑتے، جہاں جہاز میں جاتے دوسرے ملک میں، ایک سیٹ تو ہاتھ نہیں ہوتی اور 6 سیٹیں جو ہے وہ ان سلنڈروں کی ہوتی، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ ہم سردی کے موسم میں بالکل لیاب ہر طرف سے ہم لپیٹتے ہیں کہ کہیں سے ہوا نہ آئے، لپیٹتے ہیں نا، تو پھر وہاں بھی اللہ پاک ہم تک آکسیجن ہوا پہنچاتے ہیں کہ میرے بندے کو تکلیف نہیں وہ کریم درد ہے۔ یہ آنکھیں ہماری جو ہوتی ہیں کتنی بڑی نعمت، اس کی تعریفیں بیان کریں۔ ہر چیز میں ہمیں اس کی بڑائی نظر آتی ہے۔ دن میں ہمیں پتہ ہے کہ جب گننا شروع کریں تو ہماری آنکھیں کتنی دفعہ جھپکتی ہیں، گن کے دیکھیں، ہمیں پتہ بھی ہے جھپک گئی ہیں۔ اور آنکھ کے اندر جو پانی بنتا ہے، اس پانی سے جیسے گاڑی کا ہم چلاتے ہیں نا، وہ شیشہ گندا ہو جاتا ہے تو چلاتے ہیں ہم، یہ چل رہے ہیں 24 گھنٹے، آنکھیں چل رہی ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سودا توڑ رہے ہیں، کپڑا ناپ رہے ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں کی صفائی، پانی بھی بن رہا ہے، اور آنکھوں کا پانی جو بنتا ہے کتنا ایک خاص مقدار میں بنتا ہے، زیادہ بننا شروع ہو جائے تو پھر بندہ پریشان، اور کم بڑھنا شروع ہو جائے تو الگ پریشانی۔ کیا نہیں ہے اس مالک کی، اس مالک کی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اب ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی ہر موقع پہ ہم تلاش کریں اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی تعریفیں کرنا، تو ختم نہیں ہوتی۔ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے جو ہے درخت کرنے بن جائیں، سارے انسان لکھنے پہ لگ جائیں، اتنے اور آ جائیں، اس مالک کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔
ہم کھانا کھاتے ہیں، کتنا اللہ پاک نے نظام بنایا ہمارا کھانا، حفاظت بندے کے اپنے بندوں کے اللہ پاک کرتے ہیں۔ جب کھانا ہمارے سامنے آتا ہے پہلے کھانے کو دیکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی کھانے کو دیکھیں، کھانا ہماری طبیعت کے مطابق ہے تو پھر ہم اس وقت ہاتھ بڑھاتے ہیں، اگر طبیعت کے مطابق کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہاتھ نہیں بڑھاتے، پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں کھانے کی طرف تو پھر کیا ہوتا ہے جی ٹھنڈا ہے کہتے ہیں تھوڑا سا گرم کرنا ہے، اور گرم ہے تو کیا کریں تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے، تو پھر آنکھیں پہلے کھانے کی منظوری دیتی ہیں، پھر ہاتھ منظوری دیتے ہیں، پھر ہاتھ اس نوالے کو دیتے ہیں بناتے ہیں مناسب مقدار میں، پھر ناک اس کو چیک کرتی ہے ہمارے کھانے، اس کھانے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی بدبو تو نہیں ہے، ناک اس کی منظوری دیتا ہے اس کھانے کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ناک منظوری دیتا ہے، پھر جو ناک چیز نہیں دیکھ سکا سونگھ سکا تو پھر زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان کہتی ہے کہ یہ کھٹا ہے، اس کا ذائقہ بدل گیا ٹھیک نہیں، یہ نہیں کھانا چاہیے، اس میں ہڈی ہے نہیں کھانی چاہیے، اس میں کوئی مٹی کا ٹکڑا ہے نہیں کھانا چاہیے، ہے نا، زبان کی منظوری دیتی ہے، پھر انسان اس کو چبانا شروع کرتا ہے، پھر اللہ پاک نے نظام بنایا یہ نوالا جو نیچے چبا کے تو پھر سانس کی نالی کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا ہے، سانس کی نالی کے اوپر پردہ لگتا ہے، پھر جو انسان کھاتا ہے اس پردے کے اوپر سے گزر کے کھانا جب دے کر لگ جاتا ہے، کیا چیز اللہ پاک نے نظام بنایا، کیا نعمتیں اس مالک کی، ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ کر اس کی تعریفیں ہم کہتے ہیں ایمان کو بنانا، اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو بیان کرنا، اس کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کو بیان کرنا، اس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ایک ہے، ایمان کا بنا، اللہ کی عظمت کا دلوں میں آنا، اللہ کی غیر کا دلوں سے نکل جانا، اور یہ اللہ کا دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کرنے والے اور نہ کرنے والے احکامات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس مالک کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ میرے رب نے میرا حکم دیا ہے، اس حکم کو پورا کر کے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، میں اپنی آخرت بنا سکتا ہوں، میں اپنی دنیا بنا سکتا ہوں، یہ محنت ہے میرے بھائی دوست، یہ ایمان کی دعوت تبلیغ کا کام ایمان کی محنت ہے، ایمان کی محنت، جتنے ہم اس کو بولیں گے آخرت کو بولیں گے اللہ کی عظمت دلوں میں آئے گی تو پھر ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا چلے جائے۔ اس کے لیے ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں 4 مہینے 40 دن سال 7 مہینے، اور وہاں کیا کرتے ہیں دن اور رات یہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جہاں اللہ کے راستے میں نکلیں تو اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اسی طرح ہم اللہ روزانہ اپنا کچھ وقت فارغ کر کے دن کا 10واں حصہ آدھا حصہ تیسرا حصہ فارغ کر کے ہم لوگوں میں پھر کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں کہ لوگوں اس مالک کی بات کو مان لو جس جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو خالق اور مالک ہے، جو رازق ہے، اس کی بات حکم پورے کر لو، دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر لو، اور پھر جہاں بیٹھیں گے بچوں کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھیں گے اللہ کی عظمت بیان کریں گے، اور دکان پہ بیٹھیں گے اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے، تو یہ ایک ہماری ایمان کی لگاتار مستقل مزاجی کے ساتھ ایک محنت ہے، اس محنت کو کرنا، اور پھر محنت اگلے کیا کہ ہماری اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، دین پہ چلنا، منظور اس کا طریقہ کیا محمد رسول اللہ آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہم چلیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنی دنیا آخرت بنانا چاہتا ہے، اس کے راستہ کیا ہے محمد رسول اللہ۔ ایک بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں کیا وہ کیا کہ میری اتباع کریں، آپ علیہ السلام کی فرمائے میری اتباع کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم، تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ علیہ السلام کے طریقے اختیار کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہو جائیں گے جی محبوب ہو جائیں گے۔ ایک ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک موقع ایسے ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو پہچان لیں، اور ایک موقع ایسا ہے
اور وہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں پہچانیں۔ وہ کون سا موقع ہے کہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہم آپ علیہ السلام کو پہچاننا ہے، وہ قبر کا موقع ہے۔ قبر کے اندر جب رکھے جائیں گے، جہاں سوال ہوگا تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، وہاں آپ علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جائے گی کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ کون ہے۔ اگر ہماری اس دنیا کی زندگی آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق، سنت کے مطابق گزری ہوگی، ہم فوراً پہچان لیں گے یہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ علیہ السلام والی زندگی دنیا میں اختیار نہ کی تو ہم کہیں گے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے کون، ہم آپ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ قبر میں ہماری ضرورت ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو پہچانیں۔ نہ پہچانا پریشانیاں شروع ہو جائیں، راستے پریشانیاں شروع ہوں گی، ختم نہیں ہوں۔ اور دوسرا موقع کہ آپ علیہ السلام پہچانیں کہ یہ میرا امتی ہے، وہ کون میدان حشر میں، یہ ہماری ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرمائیں اس دنیا میں میرے طریقوں کی پرواہ نہیں کی اور میں آج اس کو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ آپ علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی زندگی، سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جو ہمیں چیز موقع پیش آئے ہم دیکھیں اس میں آپ علیہ السلام کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور آپ علیہ السلام کا اس میں عمل میں طریقہ کیا ہے، یہ دیکھنے کی بات۔ ہم کھانا کھانے لگیں تو آپ علیہ السلام کا طریقہ، ہم پانی پینے لگیں آپ علیہ السلام کا طریقہ، ہم جوتا پہننے لگیں آپ علیہ السلام کا طریقہ، ہم کپڑے پہننے لگیں آپ علیہ السلام کا طریقہ، ہم گھر میں داخل ہونے لگیں آپ علیہ السلام کا طریقہ، ہم گھر سے نکلنے لگیں آپ علیہ السلام کا طریقہ، ہم بیت الخلاء میں جانے لگیں آپ علیہ السلام کا طریقہ، نکلنے لگیں آپ علیہ السلام کا طریقہ۔ 24 گھنٹے کی زندگی۔ ہم دکانداری کریں گے جیسے شریعت کا حکم ہے، ہم ملازمت کریں گے جیسے شریعت کا حکم ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی آپ علیہ السلام کو ہم دیکھ کے چلیں۔ ہم برادری کو نہیں دیکھیں گے برادری کیا ہے، ہم دیکھیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہے، یا ان کے ساتھ ہمارا اصل راستہ پڑنا ہے۔ سفارش میں ضرورت ہوگی آپ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو راضی کی بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ دنیا والے، ہم بھی دنیا والوں کو بھول جائیں گے، دنیا والے ہمیں بھول جائیں گے۔ یہ میرے بھائی سے محنت کا آپ علیہ السلام والی زندگی کو اختیار کرنا 24 گھنٹے میں، اور ہمیں محبت ہو آپ علیہ السلام سے۔ ایک ہے آپ علیہ السلام سے محبت ہونا، ایک ہے آپ علیہ السلام کے طریقوں سے محبت ہونا۔ آپ علیہ السلام کا ایک سنت عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں 7 زمینوں آسمانوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نگاہ میں وہ چیزیں قیمتی ہو جائیں جو اللہ کی نگاہ میں قیمتی۔ اب دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بچر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اب اس بے قیمت چیز کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں، ایسے ہو رہا ہے کہ دنیا کی خاطر انسان دین کو چھوڑتا ہے، کسی نماز کو چھوڑتا ہے، کسی عمل کو چھوڑتا ہے۔ دنیا کی خاطر جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا چھوٹی چیز ہے، ادنا درجے کی چیز ہے، اس ادنا درجے کی چیز کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں 7 زمینوں آسمان زیادہ کی، اس کو کیسے چھوڑ سکتے، کیسے چھوڑ سکتے؟ یہ میرے بھائی دوستوں کو اس کی محنت، یہ سنت زندگی اختیار کرنا، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ گھر والوں کو سنت زندگی پہ لانا، یہ سکھانے کی چیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری بستی میں کوئی سنت کے خلاف نہ چلے، اس کی محنت کرنا ہماری ذمہ ہے۔ یہ ہمارا جو شب جمعہ کا اجتماع دعوت تبلیغ کی محنت کیا ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس سنت پر زندگی پہ آ جائیں، ہم ایمان والے بن جائیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے کہ ایسی محنت کریں ایک ایک انسان پر کہ ہر انسان، ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آ جائے۔ یہ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جائے، ہم دین پہ بھی چلیں اور دوسروں کو دین کے چلنے کے لیے تیار بھی کریں، محنت بھی کریں۔ اور پھر میرے بھائی دوستوں کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں سے سب سے بڑا حکم 5 وقت کی نماز ہے۔ یعنی ایک مشق ہے نا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھ کے چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کے چلنا، نماز میں عملی طور پر اس کی مشق۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی نقشے سے کام نہیں بنتے،
مقام بنانے والی ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب یہ سبق دہرا رہے اور بار بار کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. عملی مشق کیا ہے؟ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، سن لو. اے دکان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، اے دفتر میں کام کرنے والوں، اے زمینداروں، اے ریڑھی والوں، اے مزدوروں، سارے کے سارے دونوں کانوں سے سن لو. سب سے بڑا کون ہے جی؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو عزت ذلت دینے والا ہے، جو خوشیاں غم دینے والا ہے، اس کا بلاوا آ گیا ہے. وہ بڑا ہے، وہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ اس مالک سے دنیا آخرت کی کامیابی لینے. جب اذان ہو گئی اس وقت ہماری کامیابی نہ دکان پہ بیٹھنے میں ہے، نہ دفتر میں لگنے میں ہے، نہ زمینداری میں لگنے میں ہے، نہ ریڑھی کے ساتھ بیٹھنے میں. اس ہماری کامیابی کہاں پر ہے جی؟ مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنے میں، کھڑا ہونے میں کامیابی. حی علی الصلاۃ، حی علی. اب یہ عملی مشق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب سارے نقشے چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں. اس بڑے رب نے بلا لیا جس نے سب کچھ ہمیں دیا، سب کچھ دیا، اس کا بلاوا آ گیا. اب جو بندے جب اس کو چھوڑ کے دنیا کے نقشوں کو چل پڑتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، اللہ تعالیٰ کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں. اس بندے نے مجھے بڑا سمجھا، دکان کو چھوٹا سمجھا. اللہ جس نے دکان کو چھوڑ کے نماز کے لیے گیا، اللہ اس کی دکان میں برکت ہے. جس نے ملازمت کو چھوڑ کے گیا، اللہ اس کی ملازمت کے کاموں میں برکت ہے. جو طالب علم پڑھائی کر رہا ہے، پڑھائی کو چھوڑ کے نماز کی طرف پڑھا، اللہ اس کی پڑھائی میں برکت دیں گے. جو جس کام کو چھوڑ کے چلے گا، جو اس نے اللہ کو بڑا مانا، اللہ تعالیٰ نے نقشوں میں سے کام کیا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت رکھی ہے اور رزق کی تنگی کو دوری کا وعدہ کرتا ہے. دکاندار دکان کے وقت کیا کر رہا ہے؟ گاہکوں کو دیکھ رہا ہے کہ گاہکوں سے مجھے روزی ملے گی. روزی کہاں سے آتی ہے جی؟ اللہ دیتے ہیں. روزی دینے والے نے بلا لیا، روزی دینے والے نے بلا لیا. یہ مشق اس بات. اب جو چل پڑتا ہے اس کا اعزاز شروع ہوتا ہے. اب اس نے نماز کی تیاری کی، کہتے ہیں وضو کی، اس نماز کی محنت. وضو کیا تو جب دعا پڑھی وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ، یہ دعا پڑھی تو ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ دھل گئے، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ دھل گئے. اور وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھا، جنت کے 8 دروازے کھل گئے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. ایک مفتی صاحب سے سنا، سعودی عرب کے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم رب ہیں. چاہتے ہیں جب یہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو نماز کے لیے تو اس بندے کا جسم بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ کھڑا ہو جگہ بھی پاک ہو، اور اس کا لباس بھی پاک ہو. جب میرے سامنے کھڑا ہو تو گناہوں سے بھی پاک ہو. وضو دیا، طہارت کہتے ہیں نا، پاکی. تو گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑے کرتے ہیں. یہ میرا بندہ میرے سے ملاقات کرنے کے لیے ہے. یہ صرف نماز وضو تیاری پہ جنت کے دروازے کھل کے گناہ معاف ہو گئے. اور نماز کے اوپر جو احساس ہے اس کو الگ ہے. اور نماز کو اور بڑھیا بنانے کے لیے اگر ہم مسواک کے ساتھ وضو کر لیا تو نماز کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور جو مسواک وضو کرتے ہیں، مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں جہاں 70 فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اب اگر اس کا اہتمام کرنے کتنی مشکل چیز ہے مسواک کرنا، مشکل ہے جی. ہم اعتماد سے نیت کر لیں کہ ہمیشہ مسواک کر کے وضو کریں، نماز پڑھیں. لیکن نماز بڑھیا بنانے کے لیے کیا ہے؟ اس نماز کے اوپر ہم محنت کریں گے، اس نماز کے ترجمہ ہم سیکھیں گے، الفاظ صحیح کریں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے کہ اس نماز کے اوپر ہم پڑھ کیا رہے ہیں. جو فاتحہ کا ترجمہ، تحیات کا ترجمہ، دعائے قنوت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس ترجمے کو سیکھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے اور رکوع اور سجود کو اچھے طریقے سے کریں گے. علماء کرام کو اپنی نماز دکھائیں گے، دیکھیں میرے رکوع سجدہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اپنی نمازوں کے اوپر محنت، ایک تو اپنی نمازوں کے اوپر محنت میرے بات کو، اور پھر ایک یہ محنت کرنا کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو. ایک بے نمازی کی نوسط 40 کروڑ تک پہنچتی. ایک عالم فرما رہے تھے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، پکے نمازی، حاجی صاحب
فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب نماز پڑھ کے ہونی بھی چاہیے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. مانے کہ اب بیٹے 2 جوان ہیں, وہ بستر پہ سو رہے ہیں, اپنی نماز کی تو خوشی ہوگی, لیکن جو بیٹوں کو چھوڑ کر آ گئے, مان لیں کہ یہ بیٹے بستر پہ آرام نہیں کر رہے, یہ بستر یہ آگ کے بستر پر لیٹے. یہ کہاں لیٹے ہوئے جی؟ آگ کے بستر پر. جوان بیٹیاں اگر سو رہی ہیں نماز کے لیے نہیں اٹھی, یہ آگ کے بستر پر گرانا ہمارا سو ہے. اور گھر میں بچے کو آگ لگ جائے تو ہم کیا ماری کرتے ہیں؟ اس کیفیت کے ساتھ ہمارے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں کرتے, بچوں کی نماز کی نگرانی کریں. 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کی ترغیب کریں, 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نہ پڑھنے تو اسے ڈانٹیں, اور اتنا بچہ ہو 10 سال کا ہو جائے تو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, عادت ہو جائے کہ جب بالغ ہو اس وقت کوئی نماز نہ چھوڑے. یہ محنت ہے, تو گھر والوں پہ محنت, پھر اپنے محلے والوں پہ محنت کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو. اگر ہمارے محلے میں 100 گراموں کا محلہ ہے, ایک بے نمازی ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ 40 گھروں میں اگر 900 جائے دائیں بائیں آگے پیچھے, پورے ایک آدمی کی 900 بے نمازی میں پورے محلے میں پڑے گی. اس کا کم کر. جن بازاروں میں ہم کام کرتے ہیں ان میں دیکھیں کوئی بے نمازی. آپ علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا کیے تھے؟ جب اذان ہوتی تو لوگ دکانوں کو چھوڑ کے کیا کرتے تھے جی؟ مسجد کو چل پڑتے تھے نا. آج ہمارا کوئی بازار ایسا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں, اذان ہوتی ہو تو بازار کی ساری دکانیں بند ہوں, کوئی ہے جی؟ تو کیسے ہوگا؟ یہ محنت ہمارے ذمہ ہے. اپنی نماز کے وقت خوش ہو جانا, الحمدللہ خوش ہونا چاہیے, لیکن اس کے اوپر اطمینان ہو جانا یہ بات نقصان ہے. ہمارے ذمہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھنے آ رہے ان کو نمازی بنانا. اسے کہتے ہیں کہ بازاروں کے اندر بھی تعلیم کر کے لگیں, اور بازاروں کے اندر ہماری روزانہ کی ملاقاتیں ہم گشت ہوں, ایک سے ایمان کی بات کریں, آخرت کی بات کریں, تاکہ جب اذان ہو تو سارے بازار مدینہ منورہ بازاروں کے اندر بند ہو کے لوگ مسجد کے اندر جمع ہو جائیں. کیا کامیابی ہمارے بازار میں. اپنے محلوں میں اتنی محنت کریں نماز کی, سب سے نمازی بنانے کی محنت کریں کہ دکاندار اذان ہو تو مسجد چلے جائیں, اور علاقے جہاں سے گاہک آتے ہیں ان گاہکوں کو پتہ ہو نماز کے وقت میں یہ فلاں بازار بند ہوتا ہے, اس لیے نماز کے وقت میں مسجد اور بازار میں نہیں جانا چاہیے. دکاندار گاہکوں کو نماز کے وقت دکاندار نہ ملیں, اور دکاندار اگر دکانیں کھول بیٹھے ہیں محلوں میں, ایسی نماز لوگوں میں محنت کریں کہ دکانداروں کو کوئی گاہک نہ ملے, گاہک سارے بستوں میں. محنت کرنی پڑے گی. جن دفتروں میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں کو بے نمازی نہ ہو. یہ محنت کیجیے, محلوں کے روزانہ کی محنت کر کے گھر فرد کے اندر جہاں اور محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کی. ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ہر ایک کو نماز کریں گے انشاءاللہ جی. کون کریں گے انشاءاللہ جی؟ ہاں, سب سے مجمع کو نمازی بناؤں. ترس ہمارے مولانا سورن تو پہلے فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی لوگ قیامت والے دن نمازیوں کو بھی لے ڈوبیں گے. بے نمازی لوگ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ نمازیوں کو لے ڈوبیں گے. کیا کہ بے نمازی اس لیے ڈوبیں گے کہ نماز پڑھتے نہیں تھے, اور نمازی اس لیے ڈوبیں گے کہ ان کے ذمہ تھا ان کو نمازی بنانے کی محنت نہیں کی, انہیں اپنے نماز پہ اتفاق کرنا. ہاں, ہماری دولت محنت ہے. تو آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے ہمارے ذمہ صرف اپنی نماز نہیں ہے, ہمارے ذمہ دوسروں کی نماز بھی محنت کریں. اور پھر میرے پاس ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عالمانہ ہو جائے. کیا مطلب؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں کامیابی تو ہونا جانوں گے کس میں ہے جی؟ دین میں. دین میں ہر موقع کا دین ہے, ہر موقع کا عمل ہے. تو جس موقع پہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس کا دین ہم علماء کرام سے سیکھیں گے کہ اس موقع پہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے. ہم سیکھ کے کریں گے. ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, لیکن عالمانہ زندگی ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اتنا دن کا علم حاصل کرنا کہ میں پاکی نہ پاکی, جائز نہ جائز, حلال حرام کا پتہ چل جائے, یہ ہمارا ضرور ہے. ہاں, عالمانہ زندگی دین کے علم کو سیکھنے کے لیے جو کوئی راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. زمین و آسمان کی رہنے والی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتے ہیں
حتیٰ کہ بلوں کی چمٹیاں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ جو ہے وہ یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جائیں۔ ہم جب مسئلہ کو سیکھنے جائیں گے یہ سارے رسائل ملیں گے۔ جن قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لی 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، ایک دین کا باب سیکھ لیا 1000 رکعت پڑھنے سے افضل۔ تو دین کو سیکھ کے زندگی گزارو۔ اور میرے بھائی دوستوں، خاص طور پہ ہمارا دین جو ہمارے کمائی سے متعلق ہے، ہمارا دین جو ہماری کمائی سے متعلق ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم تاجر ہیں تو اس تجارت سے متعلق دیں، کپڑے کی تجارت ہے اس سے متعلق دیں، اور جس کی جو سونے کی دکان ہے تو اس سے متعلق دیں، جوتوں کی دکان ہے اس سے متعلق دیں، جو ہے درزی کا کام کرتا ہے اس سے متعلق دیں۔ ہر ایک سے متعلق دین ہے، ہر ایک۔ اور ریڑھی والے ریڑھی کا دین سیکھیں، مزدور مزدوری کا دین سیکھیں۔ تو میں کام سے پوچھیں یہ میرا شعبہ ہے، مجھے میں اس کے لیے شریعتی کیا کروں؟ تمہارا ہر شعبے میں 6 8 10 گھنٹے روزانہ لگنا، یہ کیا ہو جائے جی؟ دین بن جائے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دین والے شمار ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شمار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جی؟ یہ کرنا چاہیے نا جی۔ تو کمائی کو حلال کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شعبے کا دین سیکھنا ایک بات، اور پھر اس کے ساتھ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ذاکرانہ۔ کیا مطلب؟ کہ ہم 24 گھنٹے میں ایسے گزار رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ جس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، بچہ ساتھ چل رہا ہے تو بندہ غلط کام نہیں کرتا، اور بتاؤ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، بندہ غلط کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرے دل کے ارادوں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ میرے دل کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس مالک کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہو کے مجھے ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اب یہ دھیان ہمیں مل جائے، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم 24 گھنٹے گزارے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بندہ جس کو یہ دھیان مل جائے یہ گناہ کرے گا جی؟ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ کبھی چوری کرے گا، ملاوٹ کرے گا، دھوکہ دے گا، کچھ نہیں کرے گا، رشوت لے گا، سود لے گا، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے گا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ۔ یہ دھیان ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ دھیان کی بھی محنت ہے، ہماری ہر چیز محنت کے ساتھ جڑی ہوئی، ایمان محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نمازوں کو بنانا محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علم سیکھنا محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو ہے دھیان کو جمانا حاصل کرنا، یہ محنت، اس کی محنت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر و یاد کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رہیں۔ بات واضح ہو گئی جی؟ ایک اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور ایک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ ہم کہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کریں؟ یاد کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یاد رہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے۔ کہتے ہیں نیت کرنی چاہیے تلاوت کرتے ہوئے کہ مجھے اس پر تلاوت آج میں 12 قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، مجھے اللہ کا قرب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کا کلام ہے پڑھ رہا تو تلاوت قرآن پاک ایک پارہ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 40 دن میں قرآن پاک ختم کیا، اس نے دیر کی۔ کتنے دن میں جی؟ 40 دن میں ختم کیا اس نے، دیر کی۔ 3 پاؤ روزانہ پڑھیں تو 40 دن میں ختم ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم ہر مسلمان کو چاہیے ایک پارہ قرآن پاک کا روز پڑھیں۔ اب ہم سارے جو ہیں ہم دیکھیں ایک پارہ پڑھنے میں کتنا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، زیادہ تیز پڑھ لیتے ہیں 20 منٹ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے کہ آدھا گھنٹہ روزانہ اللہ کے پاک کلام کے لیے، اس کے ہر حرف کے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو مشکل کام ہے جی تلاوت کرنا۔ اس سے میں اللہ کا قرب اور محبت ملے، دھیان ملے۔ کون کون کوشش کریں گے اس میں؟
اس کے ساتھ پھر اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر. یہ تیسرا کلمہ جن کا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 4 کلمے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے قرآن پاک سے دیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک کے بعد یہ 4 کلمے سب سے زیادہ محبوب کلمے. یہ 4 کلمے کس کے محبوب کلمے؟ اللہ کے محبوب. اور آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مجھے یہ 4 کلمے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. ساری دنیا سے یہ کلمے اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے رسول کے بھی محبوب. اگر یہ کلمے ہمارے بھی محبوب بن جائیں تو کیا بات ہے. اس کے لیے کتنا پڑھنا چاہیے؟ روزانہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام یہ کلمے دھیان پڑھیں. کوشش کریں دھیان جما کے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ، اللہ سے ساری تعریفیں اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے نہیں، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے. ایسے دھیان جما کے پھر آپ علیہ السلام کے احسانات کو یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ میں بھی اللہ کے نبی پر سلام بھیجتا ہوں، میرے بندے کے نبی پر سلام. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام درود پاک کم اہتمام کریں. ایک دفعہ درود پاک پڑھا 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، جنت میں 10 درجے بلند ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہو گئی. وہ جتنا درود پاک پڑھیں گے قیامت کا دن آپ علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، آپ علیہ السلام کا قرب ملے گا. اس درود پاک کا اہتمام. پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کرنا. نیکی کو کیا کرنا چاہیے جی؟ پہلے زمانے کیا کرتے تھے؟ نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کو کر کے کیا کرنا چاہیے؟ بھول جانا چاہیے. اور گناہوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے. آج ہو گیا نیکیاں تو یاد رہتی ہیں، میں نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی کی، اپنے گناہ بندہ بھول جاتا ہے. ہونا یہ چاہے اپنے گناہ یا اللہ میں فلاں موقع مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، آنکھوں سے میں نے یہ غلط دیکھا، کان سے میں نے یہ کیا، زبان سے میں نے کسی کی غیبت کر دی، کسی نے جھوٹ بول دیا. اللہ مجھ سے یہ غلط. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کہ اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے اس گناہ کے سمجھ پکڑ نہیں فرمائی، یا اللہ آپ نے درگزر کا فرمایا، یا اللہ آپ نے پردہ ڈالا، اللہ مجھے معاف کر دیا. گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ معافی میں استغفار کرنا. تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام استغفار کا اہتمام کرنا. یہ 3 تصویرات اگر ہم دھیان جما کے کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور پھر مصنون دعائیں ہیں آپ علیہ السلام کی دعائیں. جس موقع پہ جو دعا آپ علیہ السلام نے پڑھی وہ اس موقع کا سب سے بہترین ذکر. سب سے بہترین ذکر اس موقع کا کیا ہے؟ جو دعا آپ علیہ السلام جس موقع پر پڑھی. جب کھانا کھانے کے لیے ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا کھانا، اس موقع کے سب سے بہتر دعا، بہترین دعا. کھانا کھا کے ہم نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ اس موقع کا سب سے بہترین. وہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد تو کر رہے ہیں، یہ 3 کلمے تلاوت تو کسی وقت میں کریں گے نا، لیکن 24 گھنٹے میں ہر موقع کی دعا اگر ہم پڑھتے رہے تو ہم 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ یاد کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، اس کی دعا داخل ہونے کی یا نکلنے کی دعا ہے وہ پڑھ لی، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوگا. کپڑے پہنتے ہوئے شروع بدلنے کی دعا ہے، کپڑے پہننے کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھ لی، اس موقع کو ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوگا. یہ مصنون دعاؤں کا اہتمام، یہ ذاکرانہ زندگی اگر ہم کریں گے تو نیکیاں کرنا آسان ہوگا، گناہ کرنا کیا ہو جائے گا جی؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. گناہ کرنا مشکل، دین پورے پہ چلنا آسان ہوگا اگر ہم نے اپنے ذکر پہ مشق کر کئی ذکر کی محنت، اور اپنے بچوں کو بھی ذکر کی عادت ہم ڈالیں، تلاوت کی عادت ڈالیں. ہمارے مولانا احسان صاحب رائبنڈ کے بزرگ کو ایک موقع پہ فرما رہے تھے کہ جیسے ہم 7 سال کا بچہ ہے تو ترغیب کیا ہے؟ اس کو نماز کی ترغیب میں عادت ڈالیں. 7 سال کا بچہ، جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو ذکر کی بھی عادت ڈالنا شروع کریں. 7 سال کے بچے کو کیا ہم کہیں گے 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھو؟ کیا خیال ہے؟ اتنا بوجھ ڈالیں گے بچے میں؟ نہیں ڈالیں گے. 7 سال کے بچے کو کیا کہیں گے؟ بھائی 10 دفعہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 دفعہ، اور ساتھ کیا کہیں گے؟ آپ کی جنت میں 10 درخت لگ گئے. اب بچہ خوش ہو جائے گا، 10 درخت میرے جنت میں لگ گئے. اور ایک درخت اتنا بڑا ہے تو اس کے سائے کے نیچے گھر بھی بڑا، 100 سال تک دوڑے اس کا سایہ ختم نہ ہو.
اچھا بھائی روز آپ پڑھ لیا کریں 10 دفعہ سبحان اللہ تو کیا ہو گیا؟ جنت میں روز آپ کے 10 درخت اور مہینے میں 300 درخت، آپ کی جنت اتنی بڑی ہو گئی. ایک مہینہ 10 دفعہ سبحان اللہ کی مشق کرائیں، اگلے مہینے سے 10 دفعہ کیا کہیں الحمدللہ بھی ساتھ پڑھو، اب آپ کے 20 درخت ہو گئے. ایک مہینہ یہ مشق کرائیں، پھر ایک مہینہ تیسرا کیا کہیں جی لا الہ الا اللہ بھی ساتھ پڑھو تو 30 درخت آپ کے لگ گئے. اور 4 مہینے میں بچے کی مشق ہو گئی 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی، پھر 20 دفعہ پڑھائیں، کرتے کرتے 10 سال کا بچہ ہو تو یہ تسبیحات پڑھنے والا بچہ، ذکر کی عادت ہے اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کی عادت اس کو پڑھتا ہے. تو بچوں کی محنت ہے میرا، یہ محنت ہماری ہے. دعوت تبلیغ کا کام باتوں کا کام نہیں، ایک محنت ہے. ہر چیز ہر عمل کی محنت ہے، عمل کو بنانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ احسن عمل کرنا ہے، بہترین عمل. تو وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہم پسند آ جائے، اس عمل کا مطلب اس عمل کی محنت کر کے اپنے اعمال کو خوبصورت عمل بنانا. اور پھر میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ اگلے ہماری صرف اکرام مسلم کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. 24 گھنٹے ہمارا لوگوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے. جس کے ساتھ ہمارا واسطہ کرتا ہے ہم اس کی کیا کریں گے جی؟ ان کے حقوق کو ادا کریں گے. اور مسلمانوں کا تو اکرام کریں گے. مسلمانوں کا حق تو ہر ایک کا ذمہ ہے. غیر مسلم بھی ایک دوسرا ہمارا واسطہ ہے، ان کا حق کیا ہم ادا کریں گے. غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا حق کیا ہم کریں گے. کہ دفتر میں ہمارے ساتھ غیر مسلم کام کر رہا ہے، اس کا حق کیا وہ کریں گے. حق جو جانوروں کے بھی ہیں، حیوانات جو پرندوں کو پالتے ہیں ان کے حقوق ہیں. پرندوں کو پالنے والوں کو مفتی صاحبان سے پوچھنا چاہیے کہ پرندوں کے کیا حقوق ہیں. جانوروں کو پالنے والے مفتی صاحبان سے پوچھیں جانوروں کے کیا حقوق ہیں. ہاں، ہر چیز ہر موقع کا دین ہے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو سب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ بڑبڑانے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ علیہ السلام کے رحمت اللہ علیہ. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کا مالک کون ہے. تو مالک کو بلایا، کہا کہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو خوراک کم دیتے ہو. ہاں، جانوروں کے حقوق ہے. یہ نہیں ہے کہ جانوروں کو پالا اور اپنی مرضی سے باندھ کے رکھا. پرندوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اللہ کی ساری کہا ہے کہ اپنی سواری جیسے گھوڑے پہ سوار ہیں، گدھے پہ سوار ہیں، اپنی سواری کو منبر نہ بناؤ. کیا مطلب؟ کہ سواری اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں رکے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے بات نہ کریں، اتر کے بات کریں. یہ سواری چلنے کے لیے ہے. اب اس کھڑی ہوگی اوپر بیٹھے اس کو بوجھ محسوس ہو، تکلیف ہوگی. سواری کے حقوق دین نے دیا ہے. جس کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں. پڑوسیوں کے حقوق ہے. میں کہ پڑوسی کی دیوار سے اپنی دیوار کو کروں. اچھا، پڑوس میں ہمارا کوئی غریب رہتا ہے، پھل ہم لائیں تو اپنے پھل کو اگر پڑوس والا جس پھلوں کو خریدنے کی استعداد نہیں ہے ان پھلوں کو چھپا کر لائیں، یا تو ان کو دیں، اگر نہیں دے سکتے ان کو چھپا کر لائیں کہ پڑوس کے بچوں کے لیے تو بوجھ نہ آئے کہ ہم تو پھل نہیں کھا سکتے، یہ تو پھل کھا رہے ہیں. اتنی احتیاط بتائی گئی. پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، والدان کے حقوق ہیں. جس مدعی کو بردار دیتے ہیں والد صاحب کی طرف محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھا، اس کے مال نام مقبول حج کا ثواب لکھا جائے. والد صاحب کے حقوق، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں پڑوسیوں کے حقوق ہیں. جس چیز کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں. تو میں جس کے گھر مہمان آئے اور میزبان اللہ کی رضا کی خاطر اسے تکیہ پیش کر دیں، اس تکیہ پیش کرنے پہ اللہ پاک میزبان کے گناہ بخش دیں. اور جب یہ مہمان جا رہا ہو، میزبان اللہ کی رضا کی خاطر اس کی سواری کے رکاب کو درست کر دیں. اس زمانے میں گھوڑے گدھے تھے، اس میں جو پاؤں رکھتے ہیں نا، وہ جو ہوتی ہے پاؤں رکھ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس کو رکاب کہتے ہیں. پاؤں کے رکاب کو، سواری کے رکاب کو درست کر دی، گویا مہمان کو عزت دے دی. اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ میزبان کے گناہوں کو بخش دے. ہاں، اسے مسلمان کا احترام کیا. مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مفتی جان العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ موقع فرمان لگے، ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ تھوڑی ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی سی حرکت کر دی انہوں نے اور آنے والے اور نئے مہمان ساتھی کو جگہ دے دی بیٹھنے کی. ان کی اس جگہ دینے پہ، مسلمان کرام کرنے پہ اللہ ان جگہ دینے والوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں.
مسلمان کا اکرام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مہمان، ایک مسلمان کی، مومن کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ ایسے ہم مسلمان کی عزت کر رہے ہیں، اور جو ہے میں جب حقوق کی ادائیگی ہوگی تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج جھگڑے کس، میاں بیوی کا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ میاں کہتے ہیں کہ بیوی میرے حقوق ادا کرے، اور بیوی کیا کہتی ہے؟ میاں میرے جھگڑا اس بات کا ہے۔ اگر میاں یہ سوچے کہ میرے ذمہ کیا ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا، میں وہ کرتا رہوں، مجھ سے تو میرے حقوق کا پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا ادا کیا، اور بیوی یہ سمجھے کہ میرے سے جو پوچھا جائے گا کہ میں نے میاں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آج مزدور اور فیکٹری والے کا کہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ فیکٹری کا مالک کہتا ہے مزدوروں کو تنخواہ میں تھوڑی دوں اور کام زیادہ لوں، اور ملازم کیا کہتے ہیں؟ مزدور کام تھوڑا کریں اور تنخواہ مجھے زیادہ ملے۔ ہونا کیا چاہیے؟ مالک یہ کہے کہ ان مزدوروں کی برکت سے میری فیکٹری چل رہی ہے، میں ان کو تنخواہ زیادہ دوں گا، کام کم لوں گا۔ اور مزدور کیا کہیں؟ اس فیکٹری کی برکت سے ہمارے بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے، ہم کام زیادہ کریں گے، تنخواہ کم لگے، جھگڑا ختم ہو گا۔ تو حقوق کی ادائیگی سے جھگڑے ختم ہوں گے۔ اور اکرام جو ہے، یعنی ہمارا جو چوتھا نمبر کا اکرام مسلم، اکرام حق سے بڑھ کر ادا کرنا، یہ ہے اکرام۔ ہم رکشے میں سوار ہوئے، 200 روپے طے کیے، اترتے ہوئے 20 روپے زائد دے دیے، 200 اس کا حق ہے، 20 روپے اکرام ہے۔ اس پہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ جہاں اکرام کیا جائے گا اس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اور اگلا درجہ اس سے احسان کا ہے، اثار کا، احسان کا۔ صحابہ میں کتنے واقعات ہیں، اپنی ضرورت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں فاقہ ہے، دوسروں کو کھانا کھلایا، اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ وہ لوگ اپنے جب یعنی ضرورت کے باوجود دوسروں کے لیے اثار کرتے ہیں۔ تو اثار جب اثار ہوگا تو شیر و شکر ہوگا۔ یہ ایک محنت اخلاق کی، یہ محنت ہے معاملات کی، حضور علیہ السلام والے اخلاق امت کے اندر زندہ ہو جائیں، اس کی محنت ہے۔ میں بھائی جتنے قیامت والے دن ان لوگوں کے اعمال نامے زیادہ وزنی ہوں گے جن کے اخلاق اچھے، اخلاق اچھے۔ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ دینے کا سبب ہے۔ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، افشوا السلام۔ جو سلام کے 4 چیزیں بتائیں گے، سلام کو عام کرو، اور دوسروں کو کھانے کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھو، اور رات کو ایسے وقت نماز پڑھو کہ لوگ سو رہے ہوں، آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا کتنی بڑی دعا ہے، دعا ہے، سلام کرنا دعا ہے۔ اس کو آپ علیہ السلام راستے میں جاتے جاتے بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرنا، سلامتی کی دعا دینا آ رہی۔ اگر سلامتی کی دعا عام ہو جائے کتنی بڑی کمائی۔ اور پھر میرے بھائی دوسروں کو ہم جو نیکی کریں گے، چھوٹی کریں گے بڑی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہم وہ نیکی قبول ہو جائے، اس کے لیے ایک بڑی شرط کیا ہے کہ ہمارا عمل خالص اس کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے۔ میں نے یہ عمل کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ بدلہ کس سے چاہیے جی؟ اپنے مالک سے چاہیے۔ اور مالک بدلے عمل کی قدردانی ایسے کرنے والے ایسی کوئی قدردانی کر نہیں سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ نیکی کا کھجور کا دانہ اللہ کے ذات صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پرورش فرمائیں گے اور قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر عطا کریں گے۔ اتنی قدردانی وہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو جو اجر دیں گے ایک دفعہ نہیں دیں گے، دیتے ہی رہیں گے۔ ایک نیکی سبحان اللہ آج کہا، اللہ کے لیے کہا، اللہ کا ذکر کیا، آج بھی اجر ملے گا، کل بھی ملے گا، پرسوں میں ملے گا، 1000 سال ملے گا، 1,00,000 سال ملے گا، جب تک جنت میں رہیں گے ہمیشہ وہ ایک نیکی کا عمل ملتا ہی رہے گا۔ ایسی قدردانی کون کر سکتا؟ عمل کو خالص اس کے لیے کرنا ہے، یہ کہتے ہیں تصفیہ نیت، کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو توڑنا، میرا عمل کس کے لیے، عمل کے درمیان میں نیت کو توڑنا کس کے لیے۔ اگر نیت میں کوئی فتور ہے، تھوڑا نیت کا بات نہیں، میں تو اللہ کے لیے کروں۔ اور عمل کے اخیر میں اپنی نیت کو توڑنا کہ اگر اس میں نیت میں کمی بیشی استغفار کرنا، اللہ مجھے معاف کر دیں، میری نیت خالص، اتنی مشق کرنا نیت کو صحیح کرنے کی، ہمارا عمل خالص ہے۔ تو میرے بھائی کو یہ دین ہے، یہ صفات ہے، اپنے اندر لانا۔ میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ دین جس کے اندر اللہ تعالیٰ جس پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعامات دیں گے، کچھ میں نے یہ عرض کیے، اور آخرت میں انعامات دیں گے۔ یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں
بندے کی قیمت اس کے مال ملک کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی قیمت صفات کی وجہ سے، یہ دین کی وجہ سے ہے۔ جتنا دین زندگیوں میں ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری قیمت لگے گی، قیمت لگے گی۔ تو یہ دین ہماری زندگی میں بھی آئے اور ہمارے گھروں میں آئے، ہماری بستیوں میں آئے، ہمارے بازاروں میں آئے، ہمارے شعبوں میں آئے، دنیا بھر کے انسانوں میں آئے، کوئی دین کے بغیر نہ رہے۔ اس کے لیے کیا ہے جی؟ محنت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے ہمارے سامنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عالمی نبی بنایا، سارے جہان کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام کی نبوت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا کہ لوگ آپ علیہ السلام کی زندگی اختیار کریں، دین پہ چلیں۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، آخری بنایا۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ رہا کہ ایک نبی آتے، محنت کرتے، لوگ دین پہ چلتے، اور پھر نبی چلے جاتے، لوگ دین سے ہٹنا شروع ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ایسے سلسلہ بستیوں کی طرف، قوموں کی طرف اور علاقوں کی طرف نبی بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنایا۔ انسان قیامت تک آئیں گے، قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ پہلے تو ہر بستی کی طرف ہم ایک نبی تھے، آتے تھے۔ اب دنیا میں لاکھوں بستیاں ہیں، لاکھوں نبی ہونے چاہیے، نبی تو آئیں گے کوئی نہیں۔ اب دنیا بھر کے انسانوں تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ کہ دین کی محنت کون کرے گا کہ وہ دین پہ چلیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت اتنا بڑا آپ علیہ السلام کی امت پہ احسان فرما دیا کہ آپ علیہ السلام والی محنت ہر مسلمان کو اعزاز کے طور پر دے، انعام کے طور پر دے۔ دین بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور آپ علیہ السلام والی مبارک محنت کے اس امت کو مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور انعام ہے۔ جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، دین پہ چلنے کے لیے تیار کریں گے، اور یہ دین پہ چلنے کے لیے تیار کرنا، اللہ کی تاریخیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ دنیا کا سب سے اونچا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا کہ اس سے بڑھیا کس کے بول ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ صرف انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور امت کے ذمہ تھا عمل کرنا۔ نبیوں کے ذمہ تھا لوگوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کی تعریفیں بیان کرنا، لوگوں کے ایمان عمل کی محنت کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا۔ اب نبی نہیں آئیں گے تو یہ عمل دعوت کا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کس کے ذمہ ہے جی؟ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے ذمہ، اور یہ عمل سب سے اونچا عمل ہے، اور یہ ذمہ داری میرے بات اس کو ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اے نبی جی اپنی امت کو بتا دیں یہی ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ میرا بھی راستہ میرے ماننے والوں کا بھی راستہ، ہمارا راستہ اور کام کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہمارا کام ہے، لوگ اللہ کی طرف بلائیں گے، ہماری ذمہ داری کی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ اور پھر اس کام کی وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے کہ کیا نفع بچاتے ہو؟ نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر جو کام نبی کرتے تھے، جو کام آپ علیہ السلام نے کیا، اس امت کا ہر فرد ہوگا۔ تو دین پہ چلنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور دین کی محنت کا کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اگر ہم دین کی محنت چھوڑ دیں تو کون کا زمیندار کتنے ہیں؟ آج زمیندار گندم کی بجائی چھوڑ دیں تو جتنی گندم گوداموں میں پڑی ہوئی ہے کتنا عرصہ چلے گی؟ 1 سال چلے گی، 2 سال چلے گی، زیادہ نہیں چلے گی۔ تو کیا ہوگا؟ محنت چھوٹ جائے گندم کی پیداوار کی، تو زمینداروں کے اپنے گھروں سے گندم نکل جائے۔ اگر دیندار لوگ بھی دین کی محنت چھوڑ دیں گے تو دیندار لوگوں کے گھروں سے بھی دین نکل جائے گا۔ اس لیے محنت کیا ہے؟ دین کی محنت، دین کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت۔ بس آپ علیہ السلام نے محنت فرما کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کیا فرمائی جو دین پہ چلنے والے بھی تھے، دین کی محنت کرنے والے بھی تھے۔ اب ان حضرات کو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب جمع تھے تو وہ 1,24,000 صحابہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب فرما کے کیا فرمایا؟ کیا میں نے آپ کو تک دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچانے کا حق ادا کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دعا بنایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تشکیل فرمائی کہ اب آپ لوگ جو شاہدین ہیں آپ لوگوں کے ذمہ ہے، غائبین جو یہاں نہیں ہیں ان تک دین پہنچانا آپ کے ذمہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم 1,24,000 تو وہ تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ علماء کرام کی تحقیق ہے 10-15 ہزار صحابہ، چند ہزار صحابہ کی قبریں حجاز مقدس کے اندر، باقی سب کی قبریں کہاں پر ہیں جی؟ دنیا میں۔ چین کا ایک شہر ہے وانچو،
وہاں پر ایک صحابی کی قبر ہے، اس قبر پہ لکھا ہوا ہے روزہ ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ سے اس شہر کا فاصلہ تقریباً 10,000 کلومیٹر کا ہوائی سفر۔ تو صحابہ کیسے پہنچے ہوں گے وہاں پر؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ اجمعین گرم علاقوں پہ رہنے والے، ان کی قبریں جو شمال کے ٹھنڈے ٹھنڈے ملکوں کے اندر جہاں درجہ حرارت -30 -40 وہاں کی قبریں، کیا جذبہ تھا، بہت تشکیل کہ انہوں نے جو قربانی کی، اور دنیا کے کونے کونے۔ آج ہم جہاں مسلمان ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ محنت اور قربانی کی کرنے، یہ ہم اس محنت کو کریں گے، جہاں جہاں بھی رہیں گے اس بات کو لے کے اللہ کا پیغام ہے دنیا بھر کے انسانوں، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی بات ماننی پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا۔ یہ بات لے کر دنیا میں پھرنا، یہ سب سے بڑی ایک فضیلت اس کام کی کیا ہے کہ جو دنیا میں جس سے مشابہت کی بات کرے گا قیامت والے دن ان کے ساتھ حشر۔ یہ کام کس کا ہے جی؟ آپ علیہ السلام کا اور سارے نبیوں کا اور سارے صحابہ کا یہ کام ہے۔ اگر ہمارا اس کام کو کل کی مذاق حشر ہو جائے، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ کون چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے؟ سارے چاہتے ہیں، تو سارے اس کام کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی ہمارے۔ اس کے لیے راستے میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ دکان رکاوٹ آتی ہے، دفتر رکاوٹ آتی ہے، دنیا کے نقشے رکاوٹ آتی ہے۔ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقشے اگر صحابہ رضی اللہ عنہم ہماری طرح دنیا کے نقشوں کو اہمیت دیتے تو پھر ہم آج مسلمان نہ ہوتے۔ انہیں دنیا کے نقشوں میں قربانی کی اور جو اللہ کے راستے میں نکل گئے، آج ہم یہ قربانی کریں گے اور پھر دنیا کے طرف پھریں گے، قیامت والے حضرات کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی، تو بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ یہ محنت ہے، ہمارے ذمے ہے، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے، اس محنت کو ہم نے سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگائیں، 40 دن لگائیں، اور جنہیں 4 مہینے 40 دن 4 مہینے لگا لی اس محنت کو ترتیب سیکھی، ان کو کہتے ہیں کہ وہ سال کے لیے 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا، اور جو جتنے قربانی کریں گے اتنا اللہ پاک سے کام کرنا کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے، اور اجر کس سے لینا ہے جی؟ تو جو اللہ تعالیٰ اتنا دینے والا، کرنا بھی اللہ کے لیے، لینا بھی اللہ سے۔ کیوں تھوڑا کریں؟ اللہ سے اگر زیادہ لینا ہے تو زیادہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ جی۔ اس کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، آپ حضرات بڑی محبت سے بات سنیں، اور یہ مجلس ہمارے اتنے جم کے آپ حضرات نے بات سنی۔ مجلس جب ختم ہو گئی، یہاں سے اعلان ہوگا کہ نماز کی تیاری کریں، ایک فرشتہ اعلان کرے گا اس مجلس سے اس حال میں اٹھو، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیے۔ اتنی بڑی مجلس کی نماز ہمیں اور اس وقت مجلس کی نماز میں کہیں نہیں ملی۔ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اہتمام سے جم کے آخر تک جو تشکیل جب منٹ کیا اس تشکیل کے لیے تشریف رکھیں اور اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں کہ ہم جو انشاءاللہ کے دین کی محنت کے لیے اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے جانے کے تیار ہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہماری تشکیل گزارش ہے جن بھائی کے 4 مہینے نہیں لگے اس مجلس سے موجود ہیں، وہ کھڑے ہو کے ارادہ فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ کے راستے میں اگر 4 مہینے جانے کے لیے فرمائیں کون کون فرمائیں 4 مہینے نام فرماتے مسجد کا نام، مسجد کا نام لکھتا ہے، اپنا ارادہ کر کے پھر واپس 4 مہینے 4 مہینے ماشاء اللہ 4 مہینے کا ماشاء اللہ۔